السلام علیکم ناظرین، ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ۔ ناظرین، ایک زبردست ڈائیورشنل اور بینیفیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے دلچسپ اور عمدہ اور بہترین زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ مبنی ہے اسٹیٹک کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمیں اس چیز کا آج علم ہو جائے گا، انفارمیشن مل جائے گا کہ اسٹیٹک کی دنیا میں کتنی چینجنگز ہوئی ہے، کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئی ہے اور کیا اپگریشن ہوئی ہے۔ تو اس کے بہاف پہ ایک زبردست گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے ملانت کے پینل پر، اور ان کا شارٹ انٹرو کروا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ کوشچن آنسر کی طرف آئیں گے۔ ویسے جو اس وقت گیسٹ موجود ہے سمیرا ندیم ان کا نام ہے، اور بیوٹیشین بھی ہے اور اسٹیٹک کی دنیا میں ایک زبردست نام انہوں نے بنا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے آپ نے ہمیں یاد جوائن کیا۔ سب سے پہلے ویورس کو بتائیں کہ آپ کی نظر میں خوبصورتی کی تعریف کیا ہے؟ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بیسک جو ہمارا ایک خوبصورتی کا اسٹیٹس ہے وہ رنگ گورا ہونا، پتلی ناک، کھڑے نقوش، لمبا قد، یہ چیزیں۔ لیکن اسٹیٹک نے ان سب چیزوں کو آپ کے بالکل قریب کر دیا ہے کہ لوگ جو گورا ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی ناک پتلی کروانا چاہتے ہیں، کہ وہ سرجری کی طرف نہیں جا سکتے، یا ان کا بجٹ اتنا نہیں ہے، یا وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان اسٹیٹک اسٹیٹک کے نے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اس رزلٹ پا لیتے ہیں۔ زبردست ہوتی ہے۔ اچھا، آپ اس فیلڈ میں کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ ایز اے بیوٹیشین تو مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایز اے اسٹیٹک فزیشین مجھے اب تقریباً 2 سال ختم ہو گئے ہیں اور تیسرا سال ہے۔ اچھا، کس چیز نے آپ کو پمپ کیا ہے یا ایگزیجریٹ کیا اسٹیٹک کی دنیا میں آنے کے لیے؟ دیکھیں، ایز اے بیوٹیشین ظاہر ہے ہمارا تعلق بیوٹی انڈسٹری سے ہے، اور بیوٹی انڈسٹری اسکن، ہیئر اور کے میک اپ پہ بیس کرتی ہے۔ وہ آپ کے فیچرز کو وقتی طور پہ چینج کر دیتی ہے، یا آپ کا کلر چینج کر دیتے ہیں، یا آپ کی اوور آل لک کو چینج کرتے ہیں، لیکن بیس تو وہ بیوٹی پہ ہی کرتی ہے نا بیوٹیشن سے۔ تو میرا خیال یہی تھا کہ مجھے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اسٹیٹک کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ اپنی جو آپ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹک کی فیلڈ میں آنے کے بعد آپ بہت ساری نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں، پورے ورلڈ میں اس کا اسکوپ، کیونکہ اسٹیٹک جو پاکستان میں آیا، اس کی جو وہ ہیں پائنیئر کہنا چاہیے، ڈاکٹر شائستہ لودھی ہیں، اور وہ لے کے آئیں آج تقریباً 12-15 سال پہلے کی بات ہے، لیکن پورے ورلڈ میں تو 15 سال پہلے سے اسٹیٹک موجود ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، جی، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں، ان کو اسٹیٹک کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ بات دیکھیں ضرورت کی نہیں ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ کی ایجنگ کی طرف جاتی ہے، اسکن یا ہیئر یا لاس ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسٹیٹک کے ذریعے آپ بہتر ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ بوڑھے نظر نہ آئیں، آپ کے بال گرے ہوئے نظر نہ آئیں، آپ کا رنگ فیڈ نہ ہو۔ وہی بات ہے نا، جتنی اچھی چیز اس کی اتنی ہی اچھی مینٹیننس۔ چلو ٹھیک۔ اچھا، جلد کی دیکھ بھال کے لیے آپ کے پاس کون سے سالڈ وہ ہے معلومات سے، یا کون سی ترغیب دیتی ہیں کہ دل کی جو ہے وہ سالڈنیس برقرار رہے؟ دیکھیں، اسکن ایسی بیسک اللہ نے ہمارے پورے باڈی پہ، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ان پہ ایک ایسی چیز کور کی ہوئی ہے جو ہماری باڈی کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ بیسکلی وہ ایسا کور ہے، وہ ایسی چیز ہے جو ہماری پوری باڈی کے آرگنس کو اس نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے بہترین چیز اسکن ہے، جس کی ہمیں پروٹیکشن برقرار رکھنی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا اسکن اپنی بہتر صاف رکھنی چاہیے، بہت اچھے جو آپ کا بجٹ ہے اس میں فیس واش استعمال کرنی چاہیے، سن کریم اور موئسچرائز ضرور رکھنی چاہیے اسکن کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی پسندیدہ میک اپ ٹیکنیک کون سی ہے؟ دیکھیں، میک اپ بیسکلی بیسڈ کرتا ہی آپ کو بہتر بنانے کے لیے، بجائے آپ کا گیٹ اپ دکھانے کے لیے۔ میک اپ کا مطلب میک اپ ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بہتر ٹیکنیک یہی ہے کہ کم سے کم میک اپ استعمال کیا جائے۔ جتنا کم میک اپ آپ پروڈکٹ استعمال کریں گے اتنے بہتر اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ اچھا، اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں زیادہ میک اپ یوز کرنے کے؟ زیادہ میک اپ آپ کو اوور کر دیتا، مطلب اوور لک دکھاتا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جی، اچھا، ویورس کو یہ بتائیں سمیرا کہ اسٹیٹک کی دنیا میں جو نیو انوینشنز ہوئی ہے، نیو مشینریز وغیرہ آئی ہے جو امپورٹ ہوتی ہے باہر سے،
اس سے آپ کیسے آگاہ رہتی ہیں انڈسٹری میں، یا آپ کے پاس جو مشینریز ہے وہ کون سی مشینری ہے؟ دیکھیں اپ گریڈ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے استھیٹک بھی ایک سائنس ہے، تو سائنس میں نیو چیزیں لانچ ہوتی رہتی ہیں، نئے نئے برانڈس آتے ہیں، وہ اپنی بہت سارے بہتر ٹیکنیکس لاتے رہتے ہیں، بہتر ٹیکنالوجی لاتے ہیں، اسی حساب سے لیزر کی جو مشینز ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ان کی مطلب فارم چینج ہوتی ہے، جیسے ہیئر ریموول ہے، جیسے نا ٹائٹننگ کے لیے اسکن کے لیے لیزر استعمال ہوتی ہیں، بہت سارے لیزرس آتے ہیں، تو زیادہ تر جو مشینز آتی ہیں وہ بیوٹی سے متعلق لیزر پہ زیادہ آتی ہیں۔ اچھا، ہیئر جی ریموولس کی اور لیزر سے؟ ہاں، لیزر ٹائٹننگ کے لیے ہوتی ہے زیادہ۔ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کسٹمر جب آپ کے پاس یہاں پہ کلینک پہ آتا ہے تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس کی کس چیز کی ہوتی ہے؟ دیکھیے جب کبھی بھی زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا رنگ گورا کر دیا جائے، اور ان کی اسکن بہت گلو کرتی ہوئی نظر آئے، اور ان کی ناک پتلی نظر آئے، اور ان کے ہونٹ بڑے خوبصورت نظر آئیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے اسٹیٹک سے متعلق چیزیں ہیں وہ پھر وہ کرتے ہیں، اچھا ٹیکنیکس اچھا، کرتے ساری چیزیں فیمیلس کے لیے، میل کے لیے کچھ ہے آپ کے ہیں۔ جی پاس؟ ہاں، میلس کے لیے بھی ہے، میلس آتے ہیں تو وہ اپنا ہائیڈرا اور اپنی جو نا ہیئر لاس کا پرابلم لے کے زیادہ تر آتے ہیں، کیونکہ مردوں میں زیادہ تر ہیئر لاس کا ہیئر لاس پرابلم ہوتا بہت ہوتا ہے، اور یا ان کی سیگی اسکن ہے تو اس کے لیے وہ آتے ہیں، تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم۔ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بیوٹیشین کا، جیسے آپ بیوٹیشین یا اسٹیٹک کی ورڈنگ میں ہیں آپ بھی، بیوٹیشین کا سب سے بہترین پارٹ کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی انسان کا سب سے بہترین پارٹ تو اس کی اپیرنس اور اس کا اخلاق۔ اچھا جب آپ کسی سے ملتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کلائنٹ یا آپ کے اس پہ کوئی آپ کا جو ہے کلائنٹ آتا ہے، تو سب سے پہلے جب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی آپ کی اپیرنس کو وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے، پھر ظاہر ہے آپ اس کو جب صحیح گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اوکے، اگر یہاں پہ جو آپ گائیڈ لائن دیتی ہے، جو مشورے دیتے ہیں، از دیٹ فری آف کاسٹ؟ جی ہاں، جب وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے اپنی چیزیں ڈسکس کرتا ہے، جو بھی اس کو پرابلمس ہے تو وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ٹریٹمنٹ جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے پیبل اسپیسیفک ہوتا ہے۔ چارجز ہیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹیٹک صرف انسان کو خوبصورت بناتا ہے یا اس کی باڈی بلڈ اپ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، اسٹیٹک ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو نی کا بہت پرابلم ہے، اس کی باڈی میں ویکنیس ہے، اس کے لیے ڈرپس آتی ہیں، پھر اس ٹائم سیلز آ گئے ہیں جو آپ کے نی میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں، اس سے بھی کافی بہتر نی کا کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسٹیٹک کی فیلڈ میں جس سے آپ کی باڈی میں بلڈ اپ بھی ہوتی ہے اور بہتری بھی آتی ہے، اور آپ اس درد سے بھی چھٹکارا پا لیتے ٹھیک، اوکے، زبردست۔ ہیں۔ اچھا، اسٹیٹک کی دنیا میں ہر بندہ آ سکتا ہے یا جو اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کورسز کیے ہوتے ہیں وہ؟ نہیں دیکھیں، ایٹ لیسٹ اسٹیٹک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کو کم از کم پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اچھا اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اگر اس کو شوق ہے تو وہ اس چیز کو آ کے سیکھ سکتا ہے، سیکھ بھی سکتا ہے، اور گریجویشن کم از کم اس کو گریجویٹ ہونا چاہیے، اچھا کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا تعلق سائنس سے ہے، ان گریجویٹ تو نہیں آ سکتے، لیکن گریجویشن ایٹ لیسٹ مسٹ اس نے کیا ہوا ہو، اور وہ جب آئے تو وہ پراپر طریقے سے ہر چیز کو سیکھے، سمجھے، اور ہینڈز آن ضرور کرے۔ اچھا ٹھیک، اوکے، زبردست۔ اچھا، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے آپ کی نظر میں، جو ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے اگر کسی بھی فیلڈ میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں نا، آپ کا شوق سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور آپ جس ٹیچر سے سیکھنے یا جس ادارے سے سیکھنے چاہیے وہ پراپر آپ کو ایک ٹریننگ دے، نالج دیں، اور اس کے پورا پراپر ایک پورا ایگزام کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اندر کیا کیا اسکلز ہیں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اوکے، زبردست۔ اچھا سمیرا، میں آپ سے ایک کوشچنس کرتا ہوں، اس کے بعد چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، اسٹیٹک کا فیوچر آپ کی نظر میں پاکستان میں کتنے حد تک ہے؟ اسٹیٹک کا فیوچر تو بہت برائٹ ہے پاکستان میں، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو شوق پورے ورلڈ میں لوگوں کو ہے وہ بوڑھا نہ ہو، وہ بوڑھے نہ ہوں، خوبصورت نظر آئیں، تو ظاہر ہے اس کی یہ فیلڈ تو بہت وائڈ ہے اور بہت اپ گریڈ ہے، تو اس کے حساب سے اس کا مستقبل بہت ہائی فائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹک فزیشین یا اسٹیٹک ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر کام کر سکتی ہے؟ ہم کیسے آپ ایک دوسرے کو ریفر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں جب جانا چاہیے؟ جی جب آپ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی کلینک پہ یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں، آپ کسی بھی اس سے کنسلٹ کرتے ہیں، تو اس کی کنسلٹیشن ہی بتا دیتی ہے اس کا بات کرنے کا طریقہ، وہ آپ کی اس چیز کو، اس پرابلم کو سمجھ پاتا ہے نہیں سمجھ پاتی ہے،
تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں یا نہیں کریں. مطلب فرسٹ جو ضروری نہیں ہے کہ کنسلٹیشن بہت کرنا زیادہ نامی گرامی لوگ ہی آپ کا کام بہتر کر سکیں. اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ جو اس فیلڈ میں وہ بھی کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرتا ہوں, اس کے بعد چیزیں ریورس کرتے ہیں. آپ نے اس کا جو ہے ایمانداری سے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. جی پاکستان کی بیسٹ اسٹیٹک فزیشین اس وقت کون سے؟ دیکھیں دو اس وقت جو سوشل میڈیا پہ بھی ان ہیں اور پاکستان میں ان کا بہت نام ہے. پہلی تو ڈاکٹر شائستہ لودھی کا میں نے ذکر کیا, وہ پائنیئر ہیں پاکستان میں اور انہیں بہت نالج بھی ہے. اور دوسری ایک ڈاکٹر اسلام آباد میں ہوتی ہے, ڈاکٹر نادا. اچھا, جی ڈاکٹر نادیہ صدیقی ہے, ڈاکٹر نادیہ نادا, حسین. ڈاکٹر نادا. اچھا ڈاکٹر نادا, اچھا ان جی کی کوئی خاص بات؟ ان کا ہینڈس آن بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ نالج بہت زیادہ, نالج جو ہوتی ہے آپ کے فیلڈ میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ویورس کو یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں سیلون میں جو ہے, آپ کی یہ جو جگہ ہے, یہاں پہ کون کون سی ٹریٹمنٹس ہوتی ہے اور کتنے چارجز کا خیر نہیں بتائیں, اسپیسیفک ریٹس کتنے ہیں؟ دیکھیں ہائیڈرا فیشل ہے ہمارے پاس, بی بی گلو ہے, اور جو ہے تھریڈز ہیں, چاہے نینو تھریڈز ہیں, پھر جو ہے لائپولیٹک ہے آپ کا, بوسٹرز ہیں, وائٹننگ بوسٹرز ہیں, پھر جو ہے آپ کا ویٹ لاس ڈرپس ہیں, ویٹ لاس انجیکشنز ہیں, اور بوٹاکس فلرز ہیں, آئی لیشز ایکسٹینشنز ہیں, اور یہ مائکرو نیڈلنگ ہے, مائکرو بلیڈنگ ہے, اور لپ ٹینٹس ہیں, مطلب اور اسٹیٹک کی جتنی بھی چیزیں چیزیں ساری ہیں یہاں جی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. موجود ہیں. اچھا شارٹ ایڈریس بھی بتا دیجیے کہ جو آنا چاہتا ہو, وزٹ کرنا جی چاہتا ہاں, یہ گلزار ہجری تھانے کے پاس ہے میرا سیلون, اور یہ جو ہے اسکیم 33 ہے, یاسر ویو اپارٹمنٹ, اور گلشن اقبال. چلیے ٹھیک ہے. اچھا میرے ریفرنس سے اگر کوئی بھی ہے تو کائنڈلی ان کو ضرور ڈسکاؤنٹ اور جو ہے ریلائبل پرائس بالکل دیجیے. انشاءاللہ عارف, جو بھی کلائنٹس آپ کے حوالے سے آئے گا ان کو میں اچھا سے اچھا اور بہتر ڈسکاؤنٹ بھی دوں گی, اور بہتر سے بہتر کام کروں. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, میں نے ان سے کافی خود بھی اپنا کام کروایا, کلائنٹس بھی لیے ان کو ضرور, کیونکہ ریلائبل ڈاکٹرس ہیں اور جاننے والی اسٹیٹک ایک ایسی فیلڈ ہے کہ آپ رسک نہیں لے سکتے ہیں. تو میری طرف سے آپ کو یہی ترجیح ہے کہ ڈو وزٹ ہیں. انہوں نے اپنا ایڈریس بھی بتا دیا ہے, اور لوکیشن اور نمبر وغیرہ جو ہے انہوں نے مینشن کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا سمیرا, آپ ہمارے ٹاکشوز پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. ویورس کے لیے, ناظرین کے لیے جو اسٹیٹک کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے شارٹ میسج. چھوٹا سا ایک میسج ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ سیکھیں, اور اس پروفیشن کو اختیار کرنے سے پہلے اپنا ہینڈز آن ضرور کمپلیٹ کریں, کیونکہ جو اسٹیٹک کی فیلڈ ہے وہ ہینڈز آن کی فیلڈ ہے. آپ کا ہاتھ اچھا ہوگا, آپ کے پاس نالج ہوگی تو آپ بہتر کام کر سکتے ہیں, ورنہ بہت سارے مس ہیپ ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں. بالکل بالکل ہو سکتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ہمارے زبردست دھومدار دھماکے دار گیسٹ سمیرا ندیم. بیوٹیشین اور اسٹیٹک کی دنیا میں زبردست نام انہوں نے بنایا اپنا بہت ہی کم وقت. تو ناظرین, اسی طرح زبردست اور عمدہ, دلچسپ اور دھماکے دار پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف.